السلام علیکم ناظرین کرام۔ رگوں میں او لہو باقی نہیں ہے، او دل آرزو باقی نہیں ہے۔ نماز روزہ حج قربانی باقی ہے، تو باقی نہیں۔ قربانی اصل محبت الہی اور اطاعت رسول اور باطل کے آگے نہ جھکنے کا نام قربانی ہے۔ قربانی اللہ نے ہمارے اوپر ایک بہترین نعمت عطا فرمائی ہے، لیکن قربانی ہونی کیسی چاہیے؟ کیا صرف جانوروں کی قربانی؟ آپ جانوروں میں عیب تلاشتے ہیں نا کہ اندھا تو نہیں، ہاتھ کٹا پیر کٹا ہوا تو نہیں، تلاشتے ہو؟ معلوم کرتے ہو کہ جانور پورا بے عیب ہو، اس میں کوئی عیب نہ ہو، تب جا کر اس جانور کو آپ لاتے ہیں اور قربانی کرتے ہیں۔ لیکن جناب اس سے پہلے آپ کو اپنا عیب بھی تلاشنا ہوگا کہ میرے اندر تکبر تو نہیں، غصہ نہیں تو نہیں، غیبت تو نہیں، چغل خوری تو نہیں، یا حرام کا پیسہ تو نہیں۔ جیسے آپ جانوروں میں تلاشتے ہیں عیب، ویسے ہی اپنے اندر بھی عیب تلاشو، اس کے بعد جا کر آپ قربانی کرو۔ ورنہ یاد رکھو، پہلے جب قربانی ہوتی تھی نا تو آسمان سے ایک آگ آتی اور اس جانور کو جلا دیتی۔ اس کا مقصد یہ ہو گیا کہ قربانی قبول ہو گئی۔ اگر اس وقت میں اگر ایسا حالات ہو جاتا اور یہ قانون رہتا قدرت کا کہ اوپر سے میں ایک آگ بھیج رہا ہوں اور تمہارے جانور کو جلا دے گی، تو سمجھ لینا کہ تمہاری قربانی ہو گئی۔ اگر ایسا ہوتا تو 98% یاد رکھ لو قربانی نہیں ہوتی۔ یہ میں دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں۔ صرف لوگوں نے رسم بنا لیا ہے قربانی کی، اور کچھ نہیں۔ اصل قربانی تو روح کی ہوتی ہے۔ آپ نہیں اللہ نے ہمیں کیوں بھیجا ہے؟ ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا تھا نا اللہ سے، اے اللہ، تو زندہ کرتا ہے اور پھر مار دیتا ہے، کیوں ایسا کرتا ہے؟ تو اللہ نے کہا، موسیٰ تو نہیں سمجھے گا، چل کھیتی کر۔ کھیتی کا حکم دیا تو موسیٰ علیہ السلام نے گیہوں کی کاشتکاری کی۔ جب گیہوں ہو گیا، جب فصل پوری تیار ہو گئی، تو آپ نے اسے کاٹ کر جو دانہ تھا اس کو نکال لیا اور باقی چیز کو پھینک دیا۔ اللہ نے کہا، موسیٰ، یہی تو تمہارے سوال کا جواب ہے۔ یعنی اللہ نے ہمارے اوپر کتنا بڑا احسان کیا ہے، ہمیں روح دے کر، تاکہ آپ اس کو تر و تازہ کریں، ایمان کے ذریعے، تلاوت قرآن کے ذریعے، حسن اخلاق کے ذریعے، ایمانداری کے ذریعے اپنے روح کو تر و تازہ کریں۔ لیکن جناب باقی یہ جو جسم دیکھ رہے ہیں نا، یہ کیڑے مکوڑے کی غذا ہے اور کچھ نہیں۔ مرنے کے بعد صرف روح ہی اصل ہے۔ باقی جو تمہارے جسم ہے نا، یہ جو اکڑپن، یہ شان و شوکت، یہ خوبصورتی، اس سے اللہ کو کوئی مقصد نہیں۔ اللہ کا کوئی مقصد نہیں اس میں۔ تمہارے جسم کتنے خوبصورت ہیں، نہیں، تمہاری روحیں کتنی تر و تازہ ہیں، یہ دیکھتا ہے۔
سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ بعض لوگ قربانی کرتے ہیں، مہنگے جانور لیتے ہیں، اور لینے کے بعد اب دیکھ لیجئے ان کی نیت، گوشت کا جو مین پارٹ ہوتا ہے، خاص چیزیں، اس کو رکھ لیتے ہیں، یہ کباب کے لیے، ہانڈی کے لیے، یہ فلاں کے لیے۔ اس کے بعد جب کچھ گوشت بچ جاتا ہے تو اس کا 3 حصہ جناب کرتے ہیں، ایک حصہ رشتہ داروں کو، ایک غریبوں کو، اور ایک اپنے لیے۔ واہ رے خیالات، واہ رے ذہانت، آپ کی تعجب ہے کہ اللہ نے آپ کو قربانی کے لیے دیا تھا کہ آپ اپنے نفس کی قربانی کریں، اپنے مال کی قربانی کریں، اللہ کی راہ میں قربانی کریں، لیکن آپ کی نیت بدل گئی۔ اور حدیث کا مفہوم ہے کہ جو آپ اپنے لیے پسند کرو وہ دوسرے کے لیے۔ تو جناب آپ کہاں کر رہے ہیں؟ آپ تو پہلے ہی مین پارٹ اس کا باڈی کا جو اچھا خاص چیز نکال لیا۔ اب جناب بڑا فخر سے کہتے کہ ہم نے قربانی کیا۔ میرے دوستوں اور میرے عزیزوں اور میرے ناظرین کرام، قربانی کا اصل مقصد جو ہے نا، اصل مقصد میں بتاؤں تو عشق الہی ہے، اطاعت رسول ہے، یہی تو قربانی ہے، اور قربانی تو ہے ہی نہیں۔ اس لیے اپنی قربانی کے وقت اس چیز کا خیال رکھیں کہ ہم جو یہ قربانی کر رہے ہیں، صرف اور صرف میرا مقصد ہے عشق الہی اور کچھ نہیں۔ تب جا کے آپ کی قربانی اللہ قبول کرے گا۔ اور قربانی کے بارے میں آپ تو فضیلت سنتے ہی آ رہے ہیں کہ اللہ جانور کے ایک بال کے برابر، ایک بال، اب جانوروں میں کتنے بال ہوتے ہیں، اتنی نیکیاں دیتا ہے، اور آپ جناب یہاں گوشت میں کھوئے ہوئے ہیں۔ اس لیے یہ قربانی کا وقت ہے، اپنی قربانی بالکل ادم صرف اللہ کی رضا کے لیے کریں، تو الحمدللہ آپ کی دنیا بھی کامیاب ہوگی اور آخرت بھی۔ جزاک